عربی اول کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور اسی کلاس کا یہ طالب علم آپ کے سامنے تقریر پیش فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ابدع الأخلاق والأرضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہاں سے لم یزل کے نور کی دھارا نکلتی ہے، یہاں سے لم یزل کے نور کی دھارا نکلتی ہے، یہاں انسانیت معصومیت کے ساتھ پلتی ہے۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، وقت کی تنگی تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میں گفتگو نہ کروں، مگر آپ کی توجہ، آپ کی طلب مجھے گفتگو کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ مختصر سے وقت میں مدارس اسلامیہ کی، نبی کے گھروں کی، جہاں مہمانان رسول پڑھتے ہیں، نبی پر نازل ہونے والا قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے، نبی کی احادیث جہاں پڑھائی جاتی ہے، ان مدارس کی اہمیت کو، ان کی بلندی کو، ان کی رفعت کو چند منٹ میں بیان کروں۔ ہاں مسلمانوں سنو، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج مدارس کی جانب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مدارس کرتے کیا ہیں، یہ علماء کرتے کیا ہیں۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان مدارس کی اہمیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ مسلمانوں سنو، اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی جسے دنیا مولانا علی میاں ندوی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے قرآن ضروری ہے، نبی کا کلام، اللہ کا کلام تمہارے لیے ضروری ہے، نبی کی شریعت تمہارے لیے ضروری ہے، نبی کا قانون تمہارے لیے ضروری ہے، تو پھر یہ بھی سمجھو کہ مدارس اسلامیہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں، ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، دو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر مدارس اسلامیہ نہ رہے، علماء اور حفاظ نہ رہے، نبی کے مہمان خانے نہ رہے، تو یاد رکھنا ایک صدی گزرنے نہ پائے گی، 100 سال گزرنے نہ پائیں گے، تمہاری لاشیں چوراہوں پر رکھی ہوگی اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی میسر نہ ہو سکے گا۔ مسلمانوں، آپ سمجھیے ذرا، ایک سروے کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 12 لاکھ مسجدیں ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ان 12 لاکھ مسجدوں کو امام کون کہتا ہے؟ مسلمانوں، انہیں مقرر کون کہتا ہے؟ انہیں خطیب کون کہتا ہے؟ انہیں مفسر کون کہتا ہے؟ یہی مدارس اسلامیہ ہیں۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ یقینی طور پر تمہاری نسلوں کے
رکھیں گے اور تمہاری نسلوں میں دین پہنچائیں گے. اس لیے مسلمانوں ان کی عزت کرو, ان کی قدر کرو, انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھو اور ان میں خرچ کرو. یقیناً تمہارا خرچ کیا ہوا پیسہ ضائع نہیں جائے گا. مسلمانوں ایک بات اس تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے دے دینا, مال کی قربانی دینی پڑے دے دینا, اولاد کی قربانی دینی پڑے دے دینا, مگر یاد رکھنا ان مدارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ مدارس نہ رہے, اگر یہ علماء نہ رہے تو یاد رکھنا تمہاری نماز جنازہ اور تمہارا نکاح پڑھانے والا بھی کوئی میسر نہ ہو سکے گا. بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالیں, اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. وما علینا الا البلاغ.